بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الحمد للہ رب العالمین۔ This is Sayyid Mohsin Bukhari from UK۔ آج میں آپ کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سے فضائلوں میں سے ایک فضیلت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہیں، اور جب کچھ نہ تھا، صرف اللہ کی ذات تھی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گی۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تو اس وقت اس نے ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور خلق کیا، اور وہ نور ان گنت سال، میں ہزاروں نہیں کہنا چاہتا، ان گنت سال اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا، اللہ کی حمد بیان کرتا رہا، اللہ کی تعریف بیان کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ محمود ہو گئے۔ محمود اللہ کی ایسی ذات ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ واقعہ ہی تعریف کے قابل ہے۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، تو اس کو کہتے ہیں محمود۔ اور سب سے زیادہ جو اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کی ہے، وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ محمود بن گئے، یعنی سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والی ہستی۔ وہ پھر ملائکہ بھی، بے شمار ملائکہ، پھر چرند پرند سب اس کی تسبیحات کرتے ہیں، اور وہ محمود ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ بہت زیادہ تعریف کی تھی، کیونکہ باقی تو سب چیزیں بعد میں بنی، فرشتے بھی بعد میں بنے، چرند پرند انسان سارا کچھ بعد میں بنا۔ تو سب سے پہلے جس ہستی نے اللہ کی تعریف کی اور انتہا کی کہ وہ محمود بن گیا، اور جس نے تعریف کی تھی وہ محمد بن گئے۔ محمد وہ دنیا میں ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے، وہ محمد ہیں، اور جنہوں نے سب سے زیادہ تعریف کی وہ احمد ہیں۔ تو محمد آپ کا زمین پہ نام ہے، اور احمد آپ کا آسمانوں پہ نام ہے۔ قرآن پاک میں 4 جگہ آپ کا نام احمد آیا، اور پھر ایک دفعہ محمد آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ اتنی تعریف کی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں آیت نمبر 26 میں کہ ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ بے نیاز ہے، بہت تعریف والا ہے، اور حمید بھی حمد سے نکلا ہے۔ تو جو حمد ہے، ہے میم دال، محمود بھی اسی سے نکلا، احمد بھی اسی سے نکلا، اور محمد بھی اسی میں سے نکلا۔ تو 2 لفظ بہت زیادہ تعریف کے لیے، حمید بھی اور محمود بھی۔ تو اللہ تعالیٰ محمود ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرشوں پہ نام احمد ہے، سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ تو سب سے زیادہ حمد جو کی نا، بار بار میں تکرار کرتا ہوں کہ ذہن نشین ہو جائے، کہ سب سے زیادہ حمد اللہ تعالیٰ کی جس نے کی وہ احمد ہیں۔
وہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور لیکن انبیاء میں آپ سب سے بعد میں آئے، وہ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو جب وہ تشریف لے آئے، دنیا میں آ گئے، تو اتنی تعریف پھر اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کروائی تھی، تو اللہ تعالیٰ بھی اب خود بھی تعریف کر رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے نبی پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، ان کو اس طرح رسول تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو حمد بیان کی اور وہ محمود بنا، اور پھر سب سے تعریف جس نے زیادہ کی وہ احمد کہلائے، اور جب زمین پہ آئے تو پھر چرند پرند فرشتے اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ لے کر کہتا ہے کہ آؤ نبی پر درود و سلام بھیجیں۔ تو کیا شان ہے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اب سورۃ صف میں نام آتا ہے محمد، تو اس کے لغوی معنی ہے وہ شخصیت جس کی بار بار اور کثرت سے اور ہر جگہ تعریف کی جائے۔ اب چونکہ اللہ نے جو فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کی تعریف ہونی ہے، تو بار بار کثرت سے اور ہر جگہ تعریف، اور ایسی ہستی جس کی بار بار تعریف کی جائے اور ہر زمانے میں کی جائے، یہ نام حقیقت میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی کامل شان کے ساتھ ظاہر ہوا۔ اور قرآن مجید میں نام محمد 4 مرتبہ آیا ہے، سورۃ آل عمران میں، سورۃ الحزاب میں، سورۃ محمد میں، اور سورۃ فتح میں۔ تینوں ناموں کا خوبصورت جو تعلق ہے، محمود جس کی تعریف کی جاتی ہے، احمد جو سب سے زیادہ اپنے رب کی حمد کرتا ہے، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف مخلوق کرتی ہے۔ کوئی ایک خوبصورت ترتیب سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ہر تعریف کے لائق محمود یا حمید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے احمد ہیں، اور اسی کے نتیجے میں پوری دنیا اور آسمانوں سے سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والے محمد بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم جن کی امت ہیں، ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو اب میں ایک نقطہ اور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ آپ پر جو درود و سلام بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، یا یہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آیت قرآن پاک کی ہے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علی النبی کا لفظ آیا ہے، قرآن پاک میں آل کا ذکر نہیں آیا۔ ٹھیک بات ہے، ایسے ہی ہے۔ اب اگر یہ جب محمود، احمد اور محمد کی جو ہم نے بات کی ہے، تو اللہ بھی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اس کا میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں قرآن پاک کی روح سے، لیکن اب یہ بھی ہے کہ نبی پاک کا جو فرمان ہے وہ بھی اللہ ہی کا فرمان ہے۔ تو نبی پاک نے صحابہ اکرام سے کہا کہ مجھ پر ادھورا، لنگڑا یا ابتر درود نہ بھیجو۔ تو
اب جو صاحب درود ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جو درود بھیجنے والے ہیں وہ اس وقت معزز صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ تو صحابہ اکرام کی فضیلت یہ ہے کہ وہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں اللہ کی حکم کی تعمیل میں۔ اور پھر جب یہ آیت آئی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ پر درود بھیجنا شروع کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھ پر ادھورا، لنگڑا اور ابتر درود نہ بھیجو۔ یہ سیاستہ میں بھی موجود ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں تعلیم فرما دیجیے۔ تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی طرف سے یا کسی نفسانی خواہش کے پیش نظر آپ کے زبان مبارک اور آپ کے اللہ مبارک ہلتی نہیں ہے، اللہ کی منشا ہوتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنیکشن ہے، اس کے مطابق جب ان کے لب ہلتے نہیں ہیں اجازت خداوندی کے بغیر، تو پھر یہ صحابہ اکرام کو آپ یہ کیسے فرمائیں کہ مجھے اس طرح درود بھیجو کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس کی ایک اور مثال کہ ہر نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ نماز شروع ہوئی، سارا کچھ اللہ کی تعریفیں بیان ہوئیں، سارا کچھ ہو گیا، جب تک درود و سلام نہیں پڑھتے اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی، نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، نبی پاک پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ نبی پاک اور ان کے درود پر ان کی جو آل ہے ان پر درود بھیج، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجا اور ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ دوسرا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا، یعنی برکتیں بھیج، کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس سے میری گزارش ہے کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ ترین ہستی ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ خود درود و سلام بھیجتا ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر، میری آل پر بھی درود بھیجو، جیسا کہ ہم نماز میں بھیجتے ہیں۔ لیکن عام حالات میں بھی ہمیں یہی ورد زباں ہونا چاہیے کہ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ یہ مختصر ترین درود ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں، بہت سی درود ہیں، سارے پڑھیں، لیکن نبی پاک کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ان پر درود بھیجا جائے اور ان کی پاک آل پہ نہ بھیجا جائے۔ تو اس سے ایک نقطہ واضح ہو گیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت محترم ہیں، وہ درود بھیجنے والے ہیں، اور نبی اور ان کی آل درود وصول کرنے والی ہے۔ تو نبی پاک اور آل پاک وہ ان کا ایک علیحدہ مقام ہو گیا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی فضیلت علیحدہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا کہ وہ نبی پر اور ان کی آل پر درود و سلام بھیجیں۔ وما